الحمد للہ رب العالمین۔ محرم میں ویسے تو محرم کے پورے مہینے میں آپ روزے رکھیں کہ یہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یعنی 10ویں کا روزہ، یہ تو حضور نے فرمایا کہ کفارۃ السنۃ التی قبلہ، جو پہلا سال گزر گیا گناہوں کو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ کربلا نہیں ہے، اس کی وجہ شہادت حسین نہیں ہے۔ ابھی تو حضرت حسین کیا ان کی والدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور ہجرت فرما کے گئے مدینے میں اور آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہی دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو ہم ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ نے 10 کا روزہ رکھا اور ساتھ حکم دیا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں بھی، تاکہ یہودی اسے تشابہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے، یاد رکھو کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، افضل یہ ہے، کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر اگلا سال اللہ نے نصیب کیا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لہذا افضل یہ ہے کہ 9 اور 10۔ اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھ سکے، صرف 10 کا روزہ رکھے تب بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی جو ہیں وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک نے ان کے علماء کو بلایا اور پوچھا لم تصومون یوم عاشوراء، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہی تو وہ دن ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، بنو اسرائیل کو رہائی ملی، ہم اس شکرانے میں اللہ کے نام پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھیں، لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ کا تعلق حضرت حسین تھے۔ حضرت حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو بی بی فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ عاشورہ کا روزہ حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، پھر ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں۔ آپ نے بھی حکم دیا صحابہ کو کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور ساتھ حضور نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ صرف 10 کا روزہ نہ رکھیں۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ ہم یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ 9 اور 10 رکھیں یا 10 اور 11 رکھیں، 2 روزے رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا۔ کرات ہیں آپ رمضان اب محرم میں روزے رکھیں، آپ محرم میں خیرات کریں، آپ محرم کے اندر خاص طور پہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، چونکہ ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔